یہ آخری واقعہ سنانے کے بعد ختم کرتے ہیں، حالانکہ بڑے واقعات ہیں اس پر، میرا خیال ہے پوری رات لگے رہے ختم نہ ہو۔ یہ رات بھی ویسے بھی مبارک ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے یہ، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی عید ہے، شب برات اور شب قدر فرشتوں کی عید ہے۔ آپ کہیں گے عید دن کو ہوتی ہے، بندوں کی عید دن کو ہوتی ہے، فرشتوں کی رات کو ہوتی ہے، فرشتوں کی رات کو ہوتی ہے، کیونکہ بندے دن کو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، فرشتے رات کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، اس لیے ان کی رات کو عید ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ تھا، بالکل ان پڑھ تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو وہ فوت ہو گیا، اس کو دفن کر دیا۔ دفن کر دیا تو کچھ دنوں کے بعد نا ایک بندہ اور فوت ہوا، تو اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے لوگ۔ جب قبر کھودنے کے لیے گئی تو وہ پہلا جو ان پڑھ دفن تھا نا، اس کی جو دیوار تھی وہ گر گئی، اندر سے بے تحاشا خوشبو، بے تحاشا خوشبو آئی اندر سے، ادھر سے جب وہ دیوار گری نا خوشبو بھی آئی اور روشنی بھی نہ پائی۔ انہوں نے کہا کوئی بڑا نیک بندہ ہے کہ جس کی قبر سے اتنی خوشبو آئی، کستوری سے زیادہ، اور نور نکلا۔ اب کیونکہ یہ پردہ ہے اللہ نے رکھا، انہوں نے بھی اس پردے کو اسی طرح کیا، لیکن جہاں کر دیکھا نہ ہے کون اندر، اس کے اندر ہے کون، دیوار کر دی۔ لیکن گاؤں میں گئے تو پوچھا کہ جس قبر کو ہم نے آج نکالا اس کے ساتھ اس طرف قبر کس کی؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی قبر۔ وہ اس بیوہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے تیرا جو خامد تھا وہ اللہ کا ولی تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا عالم دین تھا؟ نہیں۔ کیا شہید تھا؟ نہیں۔ کیا حافظ قرآن تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ان پڑھ تھا۔ کیا تھا؟ ان پڑھ تھا۔ جب ان پڑھ کی یہ شان ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی شان کیا ہے؟ جب ان پڑھ کی یہ شان ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی شان ہے۔ اس نے کہا تو پھر اس کی کوئی زندگی میں، تیری زندگی میں کوئی نیکی کہ تجھے جس پر مان ہو کہ یہ نیکی اس کی جو ہے وہ قبول ہے، جس کی وجہ سے اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کی قبر میں نور نکلتے دیکھا اور اس کی قبر سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو نکلتے دیکھی۔ اس نے کہا اور تو نیکی اس کے نہیں تھی کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، لیکن وہ اکثر اس طرح ہوتا کہ جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا مسجد میں تو کبھی کبھی وہ چپ کر کے آتا، ورنہ اکثر اس طرح ہوتا کہ جب گھر میں آتا نا تو روتا ہوا آتا، رستے سے روتا ہوا آتا، اور جب گھر میں آتا تو میں اس سے پوچھتی تجھے کیا ہوا؟ وہ مجھے بتاتے کیا تجھے مسجد کی انتظامیہ نے کچھ کہا؟ نہیں۔ کیا تجھے مسجد کے امام نے کچھ کہا؟ نہیں۔ کیا نمازیوں نے کچھ کہا؟ نہیں۔ کیا کسی محلے کے چودھری نے کچھ کہا؟ نہیں۔ تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ آگے بولتا نہ، جواب نہ۔ ایک دن ایسا ہوا، ہاں یہ کہ وہ جواب نہ دیتا تو ایک اور بات کرتا، کیا وہ قرآن پاک کو اٹھا کر سرہانے پر رکھ لیتا، قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن نہیں پڑھا ہوا، تکیے پر رکھ لیتا قرآن کو، اور آیتوں پر انگلی پھیر کر نہ کہتا یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، پر جو ہے حق، جو کچھ بھی ہے حق لکھا ہوا ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ آگے انگلی پھیرتا اور کہتا ہے پتہ نہیں ہے کیا ہے، پر یا اللہ تو نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر اگلی لائن پر انگلی پھیرتا، کہتا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، پر جو کچھ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا حق ہے۔ اس طرح وہ قرآن کی ساری جو آیتوں پر وہ انگلی پھیرتا اور ساتھ روتا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ ہی لیا کہ تو روزانہ آتا ہے جب مسجد سے روتا ہوا کیوں آتا ہے؟ آج مجھے بتا اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا مسجد کے نمازی یا مسجد کا مؤذن یا امام یا خطیب یا کوئی محلے والا تنگ؟ اس نے کہا نہیں، روتا اس لیے ہوں کہ جب صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، دونوں طرف دعا مانگتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، چند لوگ اٹھتے ہیں اور باری کی طرف جاتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، وہ قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں، میری چیخیں نکل جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں بھی پڑھا ہوا ہوتا تو میں بھی پڑھتا، میں بھی پڑھا ہوا ہوتا تو میں بھی پڑھتا، جب میں نہیں پڑھا ہوا تو مجھے دل میں رنج اٹھتا ہے، دل میں کوس اٹھتی ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھا ہوا۔ ان کا یہ عمل یہ مجھے کھائے جاتا ہے، یہ جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جسم پر لرز آتا ہے۔ جب اس نے یہ بات بیان کی وہ سمجھ گئے کہ اس کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی، جس کی وجہ سے حالانکہ وہ قرآن کا نہ قاری تھا، نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ ناظرہ تھا، لیکن قرآن کی محبت اس کے دل میں تھی، اس لیے اس کی قبر سے نور اور خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے، خود بھی نہیں پڑھتے، بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، نہ کہتے ہیں، اور اگر پڑھے ہوئے ہیں تو کبھی قرآن کو کھولتے ہی، ایسے اور اگر بچہ پڑھا ہوا ہے، بچی پڑھی ہے، تو اس کو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم نے قرآن تو پڑھا ہے، کھول تو صحیح سے۔ بچی کو نہیں کبھی کہتا تو نے قرآن پڑھا ہے تو کھول تو صحیح سے۔ اتنی اتنی گھر میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں دنیا کی، وہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھلتا، قرآن نہیں کھلتا۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، جب سوال پڑتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں بابوں کے پاس، ہاں بھی بابا جی صاحب لاؤ ساڑھے قرض کی ہے، پیسے آمدن پر سمجھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جب لڑائی جھگڑے